اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ہولسٹک مینجمنٹ کی، اور ہولسٹک مینجمنٹ کے سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات شروع کی تھی مختلف مینجمنٹ سٹائلز کی۔ آج اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے 4 مینجمنٹ سٹائلز کی بات کی تھی، جس میں ٹاسک ماسٹرز تھے، جس میں بگ برادرز تھے، جس میں جسٹ برادرز تھے اور لونرز تھے۔ آج ہم مزید 4 مینجمنٹ سٹائلز کی بات کرتے ہیں۔ جو 5واں مینجمنٹ سٹائل ہے وہ فرنٹ لائن لیڈرز کا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو بالکل فرنٹ پہ کھڑے ہو کے یہ فیس کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہوگا تو وہ لیڈ کریں گے، وہ کہیں گے ہاں میں سب سے پہلے میں کر کے دکھاتا ہوں، چاہے ان کو خود نہیں بھی انہوں نے کبھی کیا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ ذمہ داری لیں گے، اور ہر چیز میں ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ہر چیز کو سب سے پہلے فیس بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی، اور اس کے بعد ان کے تھرو ٹیم تک پہنچے۔ اور تو ایک طرح سے وہ ایک حد تک یوں کہہ لیجئے کہ پوزیسو بھی ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں، اور نہایت یعنی وہ اس خیال میں ہے کہ ان کے علم اور ان کی نظر اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کائنڈ آف یوں کہہ لیجئے، یہ فرنٹ لائن لیڈرز کہہ لیجئے یا اپ فرنٹ لیڈرز کہہ لیجئے آپ ان کو، یا مینیجرز کہہ لیجئے، یہ ایک مینجمنٹ کا سٹائل ہے کہ سب سے پہلے میں ہوں، آئی ایم دی پرسن جس کے تھرو ہر چیز گزر کے جانی ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ سے ہٹ کے یا میرے علم کے بغیر یا میرے کانسنٹ کے بغیر کوئی چیز آگے چلی جائے۔ تو یہ اس لحاظ سے، جیسے میں نے کہا، اپنی ٹیم کے بارے میں ایک طرح سے کنٹرولنگ بھی ہیں اور اتھارٹیرین بھی ہیں یقیناً کسی حد تک، اور نہایت پوزیسو ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں کہ یہ میری ٹیم ہے، دس از ویئر مائی رول رنز ایکچولی۔ سو یہ ایک مینجمنٹ کا سٹائل ہے۔ یہ بھی ایک عام طور سے آپ بات سنتے ہیں آٹوکریٹک لوگوں کی۔ آٹوکریٹک میں اور اس میں فرق ہے۔ آٹوکریٹک وہ لوگ ہیں جو ڈکٹیٹوریل ہیں، وہ ہر چیز کا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوزیسو بھی ہوں اپنی ٹیم کے بارے میں۔ وہ نہایت نان پوزیسو ہو سکتے ہیں، انہیں صرف حکم چلانے کا شوق ہوتا ہے، لہٰذا وہ مختلف ہے آٹوکریٹک ہونا، اور یہ اپ فرنٹ جو مینیجر ہونا ہے یہ مختلف ہے۔ جو 6واں مینجمنٹ سٹائل ہے وہ ہے جو اس کے یوں کہہ لیجئے الٹ ہے، جو بیہائنڈ دی لائن کچھ مینیجرز ہیں۔ کئی مینیجرز میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتے، اور سامنے آنے سے مراد یہ کہ وہ چھپے ہوئے تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ہر چیز میں ایکچولی ٹیم کو پش کرتے ہیں، اور ان کو دے ٹرائی ٹو لیڈ فرام بیہائنڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو ارج کریں گے، ان کو دھکا لگائیں گے کہ آپ چلیں اور کریں، اور کوئی نیا کام بھی ہوگا تو انہی کے ذریعے کروائیں گے، اور سارا کچھ وہی چلے گا۔ یہ لوگ بھی ایکولی پوزیسو ہو سکتے ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں، لیکن یہ اپ فرنٹ ہر چیز کو فیس نہیں کرتے، بلکہ یہ بیہائنڈ دی ٹیم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو وہاں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بہت سارے کاموں میں ٹیم کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ جو فرنٹ والے لوگ ہیں وہ تو ہر کام میں ٹیم کو لے کے ساتھ کے ان سے کہیں گے نا میں دیکھ کر رہا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیے۔ یہ چونکہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلتے، یہ نہیں کہتے کہ آپ آگے آگے چلیں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ان کو یعنی کہنے کی حد تک ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، بیک اپ کرتے رہتے ہیں کہ آپ چلیے چلیے چلیے، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ساتھ نہیں ہوتا کوئی، یہ اس قسم کا کچھ معاملہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مینجمنٹ کا سٹائل ہے کہ جس میں لوگوں کو پش کرنا ہے لیکن اپنے پہ کم سے کم کام لینا ہے۔ یہ ایک مینجمنٹ کا سٹائل۔ جو 7واں مینجمنٹ کا سٹائل ہے وہ ہے جس میں کچھ لوگ ہیں جو بائی پراکسی اپنی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور بائی پراکسی سے مراد یہ ہے کہ وہ خود ذرا موجود ہوتے ہیں لیکن خود ڈائریکٹ ذرا کچھ کم کام کرتے ہیں، بیچ میں انہوں نے کسی ایک آدھ اپنے، فار ایگزامپل اگر ایک ٹیم ہے تو اس میں سے کسی ایک شخص کو اپنا وہ یوں کہہ لیجئے ذرا اپنا نائب قسم کا چیز بنا لیتے ہیں، اور وہ جو کام انہیں کروانا ہو وہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں،
کچھ چھوٹے موٹے کام بھی اس کے ذمہ ڈال دیتے ہیں ٹیم سے ریلیٹڈ، ٹیم کو بھی یہی امپریشن دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ذرا اس کو بتا دیں گے، مجھے بتا دے گا. تو یہ ایک طرح سے ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک انہوں نے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ایک چھوٹا بنا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک نائب ٹائپ چیز انہوں نے بنا لیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان تک ڈائریکٹ پہنچیں، اور وہ اس لیے ایک درمیان میں دیوار کھڑی کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اور وہ دیوار کھڑی کر کے کسی ایک اس طرح کے شخص کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ بائی پراکسی وہ مینجمنٹ کرے. اچھا دیکھیں، مینجمنٹ سٹائلز پہ میں یہی بات یہ کہہ دوں کہ ایک پری ڈومیننٹ طریقہ کار ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک ہی کام کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا. ہم سب مینیجرز کہیں نہ کہیں مختلف سچویشن میں ان میں سے کسی سٹائل میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب کا کوئی ایک پری ڈومیننٹ سٹائل ہوتا ہے، یعنی موسٹلی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری اورینٹیشن وہ ہوتی ہے. لیکن ضرورت پڑنے پہ ہم ٹاسک ماسٹر بھی ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ہم اپ فرنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ہم لائن کے پیچھے بھی جا کھڑے ہوتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ہم بگ بردر بھی ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ہم جسٹ بردرز بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، جو اس کے میں حق میں اتنا نہیں ہوں بہرحال. تو یہ مینجمنٹ سٹائل میں بہت سارے مینیجر اس میں سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اس میں، لیکن جو پری ڈومیننٹ ان کا یا موسٹ کامنلی جو آبزروڈ ان کا سٹائل ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. سو ہم بات کر رہے ہیں جو پراکسی والے ہیں، کہ یعنی یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اب وہ کیوں پسند نہیں کرتے؟ پرسنلی جو مجھے زیادہ تر نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ان کی اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بیچ میں ایک چینل، ایک وال قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ انٹریکشن ہوگا تو ان کو کچھ نہ کچھ اس پہ کہنا سننا پڑے گا، تو دے نیڈ ٹو گیٹ ٹائم ایکچولی. اس لیے درمیان میں وہ ایک بنا لیتے ہیں لیئر، جس کی وجہ سے ان کو ہر چیز فوری طور پر فیس نہیں کرنا پڑتی. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب پراکسی کے تھرو کام چلتا رہے، وہ بھی انسٹرکشن پراکسی کے تھرو دے دیں، اور کوئی معاملات ہوں تو وہ بھی پراکسی کے تھرو ان تک آ جائیں. تو یہ ان کی مینجمنٹ کا سٹائل چلتا رہتا ہے. 8واں اور آخری مینجمنٹ سٹائل جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آئی کال اٹ انویزیبل لیڈرز. یہ وہ لیڈر ہیں جو ذمہ داری قبول کرنے سے شروع دن سے انکار کر دیتے ہیں. انویزیبل مینیجرز کہہ لیجئے، لیڈرز کہہ لیجئے، واٹ ایور. یہ اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ اپنے کام کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ آپ یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، اور بس کرتے رہیں. اور میں ایم ہیئر، مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے بات کر لیجئے، ورنہ آپ کرتے رہیے. اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جتنا کم سے کم ویزیبل ہو سکیں اتنا ہی ویزیبل ہوں، کسی طرح سے اس سے زیادہ ویزیبل نہ ہوں. اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے، میں بہت کوئی اس پہ اوتھینٹک بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جو آبزرویشن میری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی انسیکیورٹی کا معاملہ ہے، کہ وہ چونکہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. پراکسی والوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی انسیکیور ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ وقت مل جائے، کیونکہ وہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کریں گے تو شاید کچھ غلط ہوگا، تو ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، تو درمیان میں ایک لیئر بنا دیتے ہیں. جو انویزیبل لیڈرز ہیں یہ ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے. مل تو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. دیکھیے پروموشنز اور گروتھ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کو بڑے پرٹیکولر میرٹ پہ نہیں ہوتا ہے اکثر، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیچ میں ہو جاتا ہے، اور بھی واقعات ہو جاتے ہیں بیچ میں. تو لہٰذا یہ جو انویزیبل لیڈرز ہیں بنیادی طور پر یہ انسیکیور بھی ہیں، اور یہ ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتے. اس لیے یہ فوری طور پہ اپنے جو مینجمنٹ کا رول ہے اس کو لوگوں میں ہی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اور ان پہ احسان بھی کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ سب لیڈرز ہیں اور سب نے مل جل کے اس کو کام کو چلانا ہے، آپ یوں کریں، فلاں کریں، یہ حصے تقسیم کر لیں آپس میں اور چلاتے رہیں. اس کو میں بس کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں، میں آپ کی ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کروں گا. اب دیکھیے جو پارٹیسپیٹو مینجمنٹ ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ اس سے کچھ حد تک ملتی جلتی بھی ہے، کہ جس میں آپ سب لوگوں کو لے کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی پارٹیسپیشن سے مینجمنٹ کرتے ہیں، جو آٹوکریٹک کے اپوزٹ ہے. یعنی آپ حکم نہیں چلاتے بلکہ آپ مشورے سے اپنا مینجمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن مینجمنٹ بہرحال پارٹیسپیٹو مینجمنٹ میں مینیجر اپنی فل ذمہ داری لیتا ہے مکمل، اور وہ فیصلے بھی کرتا ہے. یعنی وہ پارٹیسپیشن اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کی رائے آ جائے،
اور تاکہ بہتر فیصلے ہو سکیں. لیکن فیصلے وہ کرتا ہے. جو انویزیبل لیڈر یا مینیجر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فیصلے بھی نہیں کرتے اور یہ ذمہ داری بھی اس طرح سے نہیں لیتے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ بس کچھ کام کرتے کراتے رہیں تاکہ کام چلتا رہے. اب یہ جتنی میں نے 8 آپ سے مینجمنٹ سٹائلز کی بات کی ہے، جس میں ہم نے آخری بات کی ہے انویزیبل کی، اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے جو بائی پراکسی مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہیں جو لائن کے پیچھے ٹیم کے پیچھے کھڑے ہو کے مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہیں جو ٹیم کے سامنے کھڑے ہو کے مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہیں جو اکیلے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، لونرز ہیں، پھر وہ ہیں جو ذرا غریب مسکین ٹائپ بن کے رہنا چاہتے ہیں کہ بس یار میں تو بس دیکھ لوں نا، بس ایسے ہی ہوں، وہ جس کو میں جسٹ بردرز کہتا ہوں. ایک وہ ہیں جو بگ بردرز ہیں، جو واقعی کنٹرولنگ اور سپروائزنگ اینڈ اوور لکنگ اینڈ ایوری تھنگ ہیں، اور ایک ٹاسک ماسٹرز ہیں. یہ 8 ہم نے مینجمنٹ سٹائلز کی بات کی ہے. میں پھر یہ بات کہہ دوں کہ کوئی فکسڈ سٹائلز نہیں ہیں. سبھی مینیجرز مختلف ٹائمز میں مختلف نیڈز کی وجہ سے مختلف سٹائلز میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں جہاں جیسا ضرورت ہو. فلیکسیبلٹی ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک کور بیسک پریڈومیننٹ بنیادی سٹائل بھی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سٹائلز کی بات کر رہا ہوں. اب ان میں سے اگر آپ دیکھیے تو کوئی بھی ہولسٹک سٹائل نہیں، یعنی یہ کوئی نہ کوئی ہر سٹائل کسی ایک پرٹیکولر ڈائمنشن کو ایڈریس کرتا ہے یا اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کو لے کے چلتا ہے. یہ ہولسٹک یا انٹیگریٹڈ یا کمپریہنسو نہیں. آج کی نشست ہم اس پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ہولسٹک مینجمنٹ کے اگلے سبجیکٹ پہ، یعنی اسی سبجیکٹ کے اگلے حصے پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.